اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے توبہ کے موضوع پر پچھلے جمعے پر جہاں پر اپنی گفتگو کو سمیٹا تھا اور میری جو معروضات تھیں ان میں جو اہم نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ۔ اب اس پر ہی آج بھی گفتگو کرنے کی جسارت کروں گا۔ اس سلسلے میں سورہ مومن کی آیت طیبہ کے ایک حصے کو میں مزید اس میں شامل کرتا ہوں، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 3 خاص شانوں کا یہاں پہ ذکر کیا گیا، اور اب اگر آپ غور کریں گے اور میرے ساتھ چلیں گے تو پھر بات کرنا میرے لیے بھی آسان ہو جائے گا اور سمجھنا آپ کے لیے بھی آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں ایک صفت کا ذکر کیا گیا، غافر۔ اب اس میں اللہ کے اسماء میں غافر بھی ہے، غفار بھی ہے اور غفور بھی ہے۔ میں بغیر کسی لمبی چوڑی تفصیل کے آسانی کے ساتھ جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، ان تینوں میں جو معنی پوشیدہ ہے اور مشترک ہے، اس میں کوئی صیغے تفضیل کے ہیں، کوئی پھر تفضیل کل کے ہیں، لیکن استاد جی میری طرف توجہ دے سکتے ہیں، اس کی جو بنیاد ہے نا وہ ہے غفر۔ اور غفر کہتے ہیں کسی چیز کو چھپا لینے کو، ڈھانپ دینے کو۔ تو غافر الذنب وقابل التوب، توبہ قبول کرنے والا۔ اس سے پہلے جو صفت بیان فرمائی وہ کہا گناہوں کو ڈھانپ دینے والا۔ اچھا، ایک معمول چلا آتا ہے ہمارے بزرگوں کا، اس معمول میں ہم لوگ 2 اسماء الہی کو جوڑ کر پڑھتے ہیں۔ بعض لوگ جو اللہ کے ولی ہیں اور نیک بندے ہیں وہ تو 1100 مرتبہ دونوں کو پڑھتے ہیں۔ میرے جیسے جو ناکارہ لوگ ہیں ہم 100 دفعہ بھی پڑھ لیں تو بڑی بات ہے۔ وہ 2 اسماء جو جوڑے جاتے ہیں ان میں پہلا اسم ہے ستار اور دوسرا اسم ہے غفار۔ اچھا، اگر آپ معنوں میں جائیں گے نا تو یہ معنی میں غفار اور ستار، یہ اگر ان پر آپ غور کریں گے تو یہ دونوں تقریباً ہم معنی ہی ہیں۔ اب میں آج کوشش کروں گا، وقت بہت کم ہوتا ہے اور ویسے بھی اگلے جمعے پر تو آپ کو تھوڑا سا اور پہلے آنا پڑے گا، اس لیے کہ انشاءاللہ اب وقت سردیاں آ چکی ہیں، اگرچہ سردی نہیں آئی لیکن سردیوں کا موسم آ چکا ہے، تو اس میں اب 2:15 بجے انشاءاللہ العزیز جمعے کی اذان ہو جایا کرے گی، ٹھیک ہے جی؟ تو پہلے آنا پڑے گا، اور میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 20 منٹ کم اس پہ میں 1:30 بجے کے بعد 20 منٹ کم 2 پہ میں اپنا خطبہ شروع کر دوں۔ اچھا، اب میں نے جو آج یہ کتاب آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے یہ شرح ہے مشکوٰۃ شریف کی۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث مبارک ہے جس میں 99 اسماء الحسنہ کا بیان ہے۔ اس میں حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ہر اسم کی تشریح کی ہے، جو متکلمین کے حساب سے بھی کامل و اکمل ترین ہے اور صوفیاء اور متصوفین کے حوالے سے بھی وہ انتہائی باکمال ہے۔ فرماتے ہیں
یاد رہے کہ مغفرت اور غفران کا معنی ہے بخش دینا۔ جب ہم کسی کے لیے کہتے ہیں اللہ تو اس کی مغفرت فرما، تو معنی کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ تو اسے بخش دے۔ اب ذرا تھوڑی سی بات اور کر کے آگے بڑھتا ہوں کہ بخش دینا کسے کہتے ہیں؟ کبھی توجہ کی ہے آپ نے؟ سوچا ہے کبھی بخش دینا کسے کہتے ہیں؟ بخش دینا کہتے ہیں پکا پکا معاف کر دینے کو۔ یہ لفظ پکا پکا پہ توجہ دیجیے، یہ بڑا بڑا خوبصورت لفظ ہے، اور مجھے یہ زیادہ اچھا اس لیے لگتا ہے کہ میرا نواسا اعظم افتخار وہ اٹک میں رہتے تھے، تو یہاں آتے تھے ننیال میں، تو واپس جانے کو دل نہیں چاہتا تھا، تو پھر انہوں نے اپنا پروگرام چینج کیا، چونکہ میرے داماد کی، میرے بھانجے کی، میرا بیٹا ہے بلکہ جواد گل، تو اس کا وہ پنڈی آنا جانا پھر اٹک جانا مشکل تھا، تو وہ شفٹ ہو گئے، ان کا اپنا یہاں گھر تھا، اپنے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ تو وہ بڑی خوشی سے کہتا تھا ہم پکے پکے آ رہے ہیں۔ یعنی پکے پکے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل مستقل، اس کے بعد کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ تو بخش دینا کہتے ہیں پکا پکا معاف کر دینا۔ اچھا، اس میں اگر آپ غور کریں گے نا تو ایک اور بہت خوبصورت بات ہے، اور وہ خوبصورت بات کیا ہے کہ معافی میں سب سے بڑی معافی کون سی ہے؟ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ انبیاء کے سوا، مولانا میں اگر غلط گل کرتا تو میری تصحیح کرنے رہتا حق اختیار ہے، انبیاء کے سوا باقی کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں جنوں اور انسانوں میں جس سے غلطی کا امکان نہ ہو۔ غلطی کا صدور ہونا نہ ہونا یہ الگ بات ہے، لیکن امکان موجود ہے، اس لیے کہ یہ امکان اگر کہیں نہیں ہے موجود تو وہ کہاں پہ ہے؟ وہ انبیاء کے ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اور سب کی ہوگی۔ ایک روایت میں آتا ہے نا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے وصال کے بعد ان کو کسی صحابی نے دیکھا کہ وہ پسینہ پوچھتے ہوئے آ رہے، بڑی پریشانی کی حالت۔ تو اس نے سوال کیا کہ عمر آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس جیسی ہستی کوئی ہے نہیں جس کے بارے میں اللہ کا حبیب کہتا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اس عمر کے بارے میں صحابی نے سوال کیا کہ کیا معاملہ ہوا تمہارے ساتھ؟ کہتے ہیں بڑی مشکل سے اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا، اپنی رحمت سے مجھے بخش دیا ہے، اپنی رحمت سے مجھے بخش دیا ہے۔ تو بعض پرس ہو جائے نا، بعض پرس ہو جائے تو پھر تو بات گئی، میری بات پہ توجہ دینا، بعض پرس ہو جائے نا تو پھر تو بڑے بڑے بھی تھر تھر کانپتے ہیں۔ وہ ایک شعر میں پڑھتا رہتا ہوں اکثر کہ عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے۔ عدل کریں، عدل کیا ہے؟ اللہ کی ایک صفت ہے قہار۔ اللہ کا قہر کیا ہے؟ اللہ کا قہر اس کا عدل ہے۔ اگر اس نے انصاف کیا نا اور وہ عدل کی کرسی پر بیٹھ کر انصاف کرے تو پھر کیفیت کیا ہے؟ پھر تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، پر فضل کرے تے بخشے جامن میں ورگے منہ کالے۔ اچھا، اب جو چیز ہے اگر آپ غور کریں تو اس میں جو راز پوشیدہ جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہستی عدل کی کرسی پر تشریف فرما ہو، بیٹھی ہو، اور اس کے سامنے گواہیاں بھی پوری ہوں اور ان گواہیوں کو جھٹلایا بھی نہ جا سکے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو مسئلہ خراب ہوگا نا۔ ہم جیسوں کا تو ہو گئی، لیکن بڑے بڑوں کا بھی مسئلہ وہ الجھ جائے گا، اس لیے کہ جب سوال و جواب شروع ہو جائے تو پھر ایک ایک چیز کا جواب دینا ہوگا، تاکہ جو لقمہ ایک تم نے کھایا ہے اس کا بھی حساب دینا ہوگا، ایک ایک چیز کا۔ تو پھر بڑا مشکل ہے۔ اب کیا ہے؟ اب ہم رب سے درخواست کرتے ہیں اے اللہ جی تو مغفرت فرما، بخش دے،
کیسے بخش دے؟ ایسے بخش دے کہ ہمارے گناہوں کو چھپا لے، ان کو ڈھانپ دے اور انہیں معاف کر دے، اور انہیں معاف کر دے، اس لیے کہ تیری شان ہے کہ تو گناہوں کو ڈھانپتا ہے اور انہیں معاف کر دیتا ہے۔ تو نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا 24ویں پارے میں، غافر الذنب، تیری شان ہے غافر الذنب۔ تو جب تیری شان یہ ہے کہ تو ڈھانپ کر چھپا کر کے گناہوں کو، کسی کو دکھائے بغیر، کسی کو رسوا کیے بغیر، کسی کو پریشان کیے بغیر، تو اپنی شان غفاری سے تو انہیں اس طرح بخش دے کہ نہ ان کا حساب کسی کے سامنے ہو، نہ انہیں شرمندگی اٹھانی پڑے، بلکہ تو انہیں معاف کر دے۔ اب یہ جو کمال کی بات ہے نا، اس میں جو سب سے بڑی بات میں کرنے لگا ہوں وہ یہ کہ دو چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ ایک ہے یا رب راضی ہوگا یا رب ناراض ہوگا، ایسے ہی ہے نا مولانا، یا راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ تو ہم کہتے ہیں مغفرت کر دے اے اللہ، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہم سے راضی ہو جا۔ جب راضی ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کی شان کیا ہے وہ میں اپنے الفاظ میں نہیں، شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے الفاظ میں کہتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں خداوند تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ لفظ غفار میں یہ معنی بہت زیادہ پایا جاتا ہے، غافر بھی بخشنے والا، لیکن جب ہم اسے غفار کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے بہت زیادہ بخشش فرمانے والا۔ لفظ غفور میں اس سے بھی زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے، جیسا کہ غفور کی شرح میں، وہ بھی میں بھی بیان کروں گا۔ غفر کا معنی چھپانے کا بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں، اب ذرا یہ بھی سوچنا، کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے گناہ لوگوں کے سامنے آشکارا ہو جاتے ہیں، ان پر پردہ نہیں پڑتا، وہ ننگے ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ناراضگی ہے، لیکن کچھ ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ رسوائی سے بچا لیتا ہے۔ حساب کتاب ہونا، عذاب ثواب ملنا یہ بعد کی بات ہے، پر لوگوں کے سامنے ان پر پردہ پڑا رہتا ہے، اور وہ پردہ کیسا پڑا رہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رسوائی سے بچا لیتا ہے اور دنیا میں ان کے گناہ ظاہر نہیں ہوتے۔ اب آپ اچھے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ آپ کے بارے میں تو میں نہیں کہتا، لیکن میں جب اپنے گریبان میں منہ ڈالتا ہوں اور جھانکتا ہوں اپنے اندر، تو یقین مانے کہ دل میرا کانپ اٹھتا ہے کہ اے اللہ، جو کرتوت اور جو گناہ اور جو غلاظتیں اور جو رذالتیں مجھ سے ہوئی ہیں، اگر ان کا دنیا کو پتہ چلتا تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا، میں کیسے کسی کے سامنے جاتا۔ لیکن تیرا کرم ہے کہ تو نے ابھی تک مجھ پر پردہ ڈالے رکھا ہے، اور تیری بارگاہ میں بہت عجز و نیاز کے ساتھ درخواست ہے کہ مولا کریم نہ صرف یہ کہ مرتے دم تک یہ پردہ قائم رہے، بلکہ روزے محشر بھی میرے گناہوں کو لوگوں کے سامنے آشکارا نہ کرنا، وہاں بھی چھپائے ہوئے رکھنا۔ اب فرماتے ہیں کہ ہستیاں گزری ہیں نا، شیخ محقق جیسی، اللہ کے ولی، خدا کی قسم ان کی باتیں سن کر دل کو جو تسکین ملتی ہے نا، گناہگار کو جو سکون ملتا ہے، خدا کی قسم اس سکون کی لذت کا ایک عام آدمی تصور اور اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں کہ غفار کی شان صرف یہ نہیں کہ وہ تمہاری بری باتوں کو، کبھی باتوں کو جن سے تم رسوا ہو، تم ذلیل ہو، ان کو چھپاتا ہے، بلکہ مخلوق کے سامنے تمہاری خوبیوں کو اجاگر کر دیتا ہے۔
لوگوں کو تم برے نہیں لگتے، اچھے لگنے لگ جاتے ہو، اچھا آدمی ہے جی، بڑا نیک آدمی ہے۔ اب کیا پتا اس کے اندر کیا ہے، لیکن اس کے اوپر جو پردہ ڈالا جاتا ہے وہ پردہ یوں نہیں ڈالا جاتا کہ اس کے گناہ چھپا دیے جاتے ہیں، بلکہ رب کریم ایسا ستار و غفار ہے کہ اس کی کبھی باتوں کو چھپا کر اس کی جمیل باتوں کو اجاگر کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا گناہ بھی کبھی اشیاء میں سے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنی رحمت سے چھپاتا ہے، اور اللہ کی صفت پردہ پوشی میں سے یہ بھی ہے، یہ ذرا بات سنیے گا اور غور سے سنیے گا، میں یہ کیوں بتا رہا ہوں، یہ بات میرے موضوع سے تھوڑی سی اگر دیکھا جائے تو ہٹ کر ہے۔ میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں؟ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ جس ہستی کے بارے میں یہ باتیں میں کر رہا ہوں اس سے زیادہ محبت کے لائق کوئی ہے؟ یارو بات اس کی مان سکتے ہو نہیں مان سکتے وہ تو بڑی الگ اور مشکل بات ہے نا، لیکن دل میں اس کے لیے محبت تو پیدا کر دو نا، اپنے رب سے پیار تو کرنے لگ جاؤ نا۔ اور یاد رکھو جس دن تم نے رب سے پیار کرنا شروع کر دیا نا، اس دن پھر تم محبوب کو راضی کرنے کے چکر میں بھی پڑ جاؤ گے، پھر راضی کرنے لگ جاؤ گے، اور جب راضی کرنے کی تم کوشش کرتے ہو تو تم اس ہستی کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے جو پہلے سے راضی ہونے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اب آپ غور کریں نا، اس دنیا میں کسی بندے کو راضی کرنا ہو اور وہ بندہ ڈاڈا بھی ہو اور قادر بھی ہو تمہیں سزا دینے پہ، تمہیں تکلیف دینے پہ، تو آپ جاتے ہو گڑ گڑاتے ہو، معافیاں مانگتے ہو، بار بار لوگوں کو بیچ میں لاتے ہو، سفارشیں کرواتے ہو، یار خدا کے واسطے معاف کر دے، بس میں اس قابل نہیں ہوں، یہ بندہ مجھے وہ کر دے گا وہ کر دے گا وہ کر دے گا۔ وہ پھر بھی جتنا تم جھکتے جاتے ہو، کمزوری کا اظہار کرتے جاتے ہو، اتنا وہ تگڑا ہوتا جاتا ہے، نہیں نہیں میں تیرے نہ دیکھ سا، لیکن دوسری طرف تمہارا رب ہے، دوسری طرف تمہارا رب ہے۔ یہ آنسوؤں کی برسات نہیں، آنسوؤں کی برسات نہیں، بلکہ آنکھیں اگر نم بھی ہو جائیں نا، اتنی بھی ندامت ہو کہ تیری آنکھیں اشکوں سے نم بھی ہو جائیں تو بھی وہ معاف کرنے کے لیے راضی ہونے کے لیے تیار بیٹھا۔ اچھا، اب وہ فرماتے ہیں کہ اس کی صفت پردہ پوشی بھی ہے کہ بندے کے ظاہری بدن پر جو چیزیں کبھی دکھائی دیتی ہیں اور اس طرح کی چیزیں اس کے شکم میں ہوتی ہیں۔ اب آپ ذرا غور کیجئے گا کہ آپ کے پیٹ کے اندر غلاظت ہے نا، لیکن چھپی ہوئی ہے۔ کسی کے پاس آپ جائیں تو کبھی اس کو احساس ہوا ہے کہ اس کے پیٹ میں غلاظت ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی وہ شان ہے کہ تمہارے اندر جو کبھی چیزیں ہیں ان کو اس نے چھپایا ہوا ہے، ڈھانپا ہوا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ بندے کو اس کے اندر کی غلاظت کو کوئی نہیں دیکھتا، اس نے اچھی اس کی شکل، اس کا صاف ستھرا پن، اجلا پن، اس کا خوبصورت اچھا لباس جو لوگوں کو دلکش اور اچھا لگتا ہے، ان کو اللہ ظاہر کر کے اس کے اندر جتنی بھی غلاظتیں ہیں ان کو چھپا دیتا ہے۔ یہ ہے اس کی شان۔ اچھا، پھر دوسری چیز فرماتے ہیں پتہ نہیں تیرے دل میں کیا کیا کبھی ارادے ہیں، پتہ نہیں کتنے کبھی ارادے ہیں، گندے ارادے ہیں، آج میں یہ کروں گا، آج میں یہ کروں گا، یہ کروں گا۔ اب ان ارادوں کو رب تو جانتا ہے نا، وہ تو علیم بذات صدور ہے جی استاد جی، وہ تو جانتا ہے نا، لیکن جاننے کے باوجود وہ کسی پر تیرے ارادے کو ظاہر نہیں کرتا، اور اگر کسی پر ظاہر کرتا ہے تو ان کو بھی حکم دیتا ہے کہ تجھے کشف میں نے عطا کیا، تو میرے بندوں کی پردہ دری نہیں کرے گا، پردہ پوشی کرے گا۔
میں اس پر ایک روایت جو میں نے بزرگوں سے سنی ہے اور تواتر سے سنی ہے، وہ یہ کہ حضور جب معراج پر گئے تو ان کو کوئی تحفہ عطا ہوا اور ساتھ میں یہ ہدایت بھی ہوئی کہ یہ تحفہ تم نے اپنے 4 یاروں میں سے کسی ایک کو دینا ہے، اور وہ جو یہ کہے گا وہ راز بھی بتا دیا، یہ تحفہ اس کے حوالے کر دینا۔ اب حضور تشریف لائے اور آ کے جناب صدیق اکبر سے کہا کہ ابو بکر مجھے تحفہ ملا ہے بارگاہ الہی سے، اگر میں تجھے عطا کروں تو کیا کرے گا؟ جناب صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ میں صدق و صفا بھر دوں گا، صدق اور صفا کو عام کر دوں گا، ہر طرف سچائی ہی سچائی پھیل جائے گی، کوئی بھی منافق نہیں رہے گا، سارے مخلص ہو جائیں گے، خلوص، محبت، سچائی۔ حضور نے حضرت عمر کو بلایا اور پوچھا تم کیا کرو گے؟ اور کہا جی میں عدل و انصاف کو عام کر دوں گا، ہر طرف عدل کا بول بالا کر دوں گا، عدل و انصاف کا۔ حضرت عثمان سے پوچھا تجھے دوں تو کیا کرے گا؟ فرمایا میں حیا کو عام کر دوں گا، میں حیا کو عام کر دوں گا۔ حضرت علی کو بلایا اور کہا علی اگر تجھے دوں تو کیا کرے گا؟ فرمایا میں آپ کی امت کے گناہوں کو اس سے ڈھانپ لوں گا، لوگوں کے گناہوں کی پردہ پوشی کروں گا۔ فرمایا خدا نے مجھے یہی حکم کیا تھا، یہ اسی کو دینا، یہ دینا۔ اب آپ ذرا غور کیجیے، سوچیے ذرا اس بات پر غور کیجیے کہ انسان کی جو صفت سب سے زیادہ رب کو پسند ہے وہ کیا؟ یہ غور طلب بات ہے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ خدا کے واسطے، رسول کے واسطے میری باتوں کو سن کے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال نہیں دینا، کوشش تو کرو یہ اس پر عمل کرنے کی، جس حد تک کر سکتے ہو اتنا کرو۔ وہ کیا کہ تم بھی آج سے فیصلہ کر لو میں نے کسی کی کمزوریوں کو اجاگر نہیں کرنا بلکہ ان کو چھپانا ہے، جس طرح میرا رب کبھی باتوں کو ظاہر نہیں کرتا، جمیل باتوں کو ظاہر کرتا ہے، میں نے اس کا ذکر کرنا ہے تو برائی کے حوالے سے نہیں کرنا، اچھائی کے حوالے سے کرنا۔ اچھا اب اس پر ایک بات اور عرض کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ یہ جو صفت ہے نا پردہ پوشی کی اور پردہ دری کی، یہ انسان کی اچھائی اور برائی کا امتیاز ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں کسی کی ذرا سی کمزوری کا پتہ چلے تو وہ اس کو عام کر دیتا ہے۔ آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے جتنا حضور فرماتے ہیں کہ کسی کی گناہوں یا غلطیوں یا خامیوں کا ذکر اس کی عدم موجودگی میں کرنا یہ غیبت کہلاتا ہے۔ اور غیبت کیا ہے؟ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اپنے مردہ بھائی کا۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں اس میں وہ خامی ہو پھر، یعنی ایسا نہیں کہ ہم اس کی جھوٹ بول رہے ہیں، اس کے اندر وہ خامی ہے، اس خامی کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ تو فرمایا اگر خامی ہو تو غیبت ہے نا، اگر خامی ہے نہیں اور تم بیان کر رہے ہو پھر تو یہ اس سے بھی بری بات ہے، یہ تو بہتان ہے۔ تو کیا ہے، کسی کی برائیوں کا پر نگاہ مت ڈالو۔ میرے نبی نے کہا سب سے برا فعل جو ناپسندیدہ ترین فعل ہے وہ یہ ہے کہ تم کسی کے اندر اس کی برائیاں تلاش کرو، اس کی خامیاں تلاش کرو۔ ہمارا یہ پسندیدہ ترین مشغلہ ہے کہ ہم لوگوں کی کمزوریوں کو تلاش کرتے ہیں، یار کمی کی لیے ذرا پتہ تو چلے، اس کی کمزوریوں سے پھر فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے۔ فرمایا فرماتے ہیں کہ اگر وہ چھپا لیتا ہے آپ کے ارادوں کو اور مخلوق کے علم سے پوشیدہ رکھتا ہے تاکہ کوئی بھی اس کے باطنی حالات و ارادوں سے مطلع نہ ہو،
نعوذ باللہ اگر جو کچھ آدمی کے دل میں وسوسے، خطرات اور کبھی ارادے موجود ہوں مخلوق پر ظاہر ہو جاتے تو مخلوق میں اس کا جو سب سے زیادہ دوست ہو وہ اس سے سب سے زیادہ دشمن اور بدتر ہوگا۔ سب لوگ اس کی دشمنی اور ہلاکت کی کوشش کرتے۔ جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق غفار اور ستار کا معنی ایک ہی بن جاتا ہے۔ اب ذرا آگے جائیے، فرماتے ہیں لیکن حدیث کی اس روایت میں لفظ ستار مذکور نہیں، اس حدیث میں جس کا وہ تشریح کر رہے ہیں اس میں ستار موجود نہیں، غفار موجود ہے۔ تو غفار کے معنی یہ ہوئے کہ وہ ذات جو گناہوں کو بخشنے والی ہے، اور ستار کے یہ معنی ہوئے کہ کیے جاتے ہیں کہ عیبوں کو چھپانے والا، جیسا کہ بعض دعاؤں میں آیا ہے یا غفار الذنوب و یا ستار العیوب۔ بندہ جب یہ جان لیتا ہے کہ حق سبحانہ و تعالی غفار الذنوب ہے تو اس کی مغفرت اور رحمت سے نا امید نہیں ہوتا، اور وہ اپنے سینے کو بھی نہیں کرتا، اپنے آپ کو مارتا نہیں کہ میں کیا کر رہا، میں کدھر جاؤں گا۔ امید کا دامن اس کے ہاتھ سے نہیں چھوٹتا، اور جب یہ جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے تو اس نعمت کے شکرانے سے کسی وقت بھی غافل و فارغ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بات ضروری ہے، اب یہ بات سنیے، یہ بات ضروری ہے کہ اس کی اس صفت غفاریت پر بھروسہ کر کے مغرور نہ ہو جانا۔ یا یہ بات میں کئی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں، یہ قول بیان کر چکا ہوں، آج ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں۔ یہ قول ہے حضرت امام حسن بصری، حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس التابعین ہیں، اور تمام سلاسل کے وہ شیخ ہیں۔ ان کا یہ قول ہے، ان کا یہ فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اللہ کی رحمت پر اور مغفرت پر تکیہ کرتے ہوئے گناہ صغیرہ کر دیا تو وہ بھی ہلاک ہو گیا، اس لیے کہ گناہ در حقیقت اللہ کی نافرمانی اور سرکشی ہے، جس کا ایک انسان جو اللہ کا بندہ ہے اس کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی نہیں کہ وہ اپنے خالق کی، اپنے مالک کی، اپنے رب کی سرکشی اور نافرمانی کرے۔ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم اتنا ہے کہ اس کو ہم بیان کرتے کرتے تھک جائیں، لیکن وہ بیان نہ ہو سکے۔ آج کی بات کو اسی جگہ پر ختم کرتے ہوئے اگلے جمعے پر پھر یہیں سے شروع کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔